چانڈیو صاحب، کیا بلاول صاحب نے مولانا کو دھوکہ دیا؟ جسٹس منصور کے نام پر اتفاق کیا اور بعد میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جا کر جسٹس یحییٰ کے نام پر اتفاق کر دیا. کیا مولانا کے ساتھ دھوکہ کیا پیپلز پارٹی نے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹے دلائل دیتے ہیں جن پہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے. ابھی مولانا صاحب کو کوئی غلط بیانی کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے؟ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، مولانا صاحب کی ہر چیز پر نظر رہے، مولانا صاحب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. مولانا صاحب ان کو ہر جگہ شکست دے گئے. یہ ہر دن مولانا صاحب پر اعتماد کر رہے تھے، اب کہہ رہے نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو اعتماد کیا ہے، آپ اپنی نالائکی بتاؤ. اس ترمیم میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، اگر کردار ہے تو سہولت کاری ہے. آپ نے وہ حالات پیدا کیے کہ ترمیم آسانی سے پیدا ہو گئی ہے. جہاں تک تعلق ہے بلاول صاحب کا، بلاول صاحب مولانا صاحب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ تو جھوٹ بول نہیں سکتے. مولانا صاحب کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ ان کے والد کے جو تعلقات ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. اور آخری دن تک آپ حالت تو دیکھیں کس انداز سے بلاول صاحب، اسی دن بلاول صاحب مولانا صاحب سے میٹنگ کر کے حیدرآباد آئے، حیدرآباد میں جلسہ کیا، پھر رات کو واپس گئے، پھر مولانا صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے. ان کی کارکردگی تھے، وہ ان سب کو شکست دے گئے ہیں. اب ان کو نہیں ماننا ہے، یہ ہمیشہ دلائل دیں گے. کبھی انگریزی بولیں گے، کبھی فگرز پیش کریں گے، کبھی آئینی نکات پیش کریں گے. بھائی آپ کو شکست ہو گئی ہے، 26ویں ترمیم ہو چکی ہے اور اس میں آپ کا بھی بڑا رول اور کردار ہے، آپ کو بھلایا نہیں جا سکتا. جب بھی 26ویں ترمیم کا ذکر آئے گا آپ کو بھی خراج تحسین ضرور پیش کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی بھول بھلیاں لے کے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں. اعتراف کریں، اعتراف کریں آپ کو شکست، اعتراف کریں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. چانڈیو صاحب مگر ایک بات تو مولانا چانڈیو صاحب مگر ایک بات تو مولانا وہی کہہ رہے ہیں نا جو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں. مثلا بلاول صاحب نے بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر یوں ترمیم منظور نہ ہوئی تو پھر میں وہ کراؤں گا، یعنی بروٹ میجورٹی کے ساتھ کرا لوں گا. میرے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے، میں وہاں جانا نہیں چاہتا لیکن میرے پاس ہے وہ انتظام بھی. یہ انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا. مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسے نہ کرتا تو پھر ویسے تو ہو ہی جانی تھی، اس لیے میں نے ووٹ کر دیا اور پھر بھی بہتر مسودہ کرا لیا کمپیریٹیولی. تو بات تو مولانا اور ایک ہی کر رہے ہیں کہ لوگ خریدے جا چکے تھے. تو اس میں خریدنے کی بات نہیں ہو رہی. اس میں برائی کیا ہے؟ جو بلاول صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں، یہ اکیلے طور پہ بلاول صاحب نے نہیں کروایا. کمال تو یہ ہے پوری پارٹیوں کو ساتھ کر کے کیا ہے. آپ دیکھیں حکومت کے جو اپوزیشن کے دوست ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی شکل میں تو انہی کی بات مانی ہے. انہوں نے ٹھیک کہا ہے، کوئی غلط بات نہیں کی. ان کی پارٹی میں تو شامل نہیں ہو گئے بلاول صاحب. اپنی پارٹی ہے، ان کا اپنا راستہ ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، ان کی اپنی حکمت عملی ہے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں پی ٹی آئی کے راستے پہ چلیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ جیت گئے ہیں. مولانا صاحب اور بھٹو صاحب، بلاول صاحب ساتھ ساتھ موقف اختیار کیا ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہیں، بادشاہ آدمی ہیں، یہ ان کو ہر حال میں پتہ نہیں آسمانوں سے یہ لے آتے ہیں پی ٹی آئی کی حق میں دلیل، لیکن وہ چلتا نہیں ہے. یہ بھی نہیں چل رہا ہے. یہ شکست ہوئی ہے، ان کو ماننا چاہیے. صاحب ترمیم کا منظور ہو جانا سیلیبریشن کی بات ہے یا اس کا افیکٹو ہونا اس طرح سے کہ واقعی اس میں جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کی تعداد نیچے آنے لگے، وہ سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے؟ کیونکہ یہ جو ڈھانچہ ہے اتنے ججز کے ساتھ ہے کہ آپ ایک بینچ الگ کر دیں اور باقی ججز باقی کیسز سن رہے ہوں، اس سے تو پینڈنسی ختم نہیں ہو سکتی. تو سیلیبریشن کس بات کی ہے؟ دیکھیں سیلیبریشن تو پہلے یہ بات انہوں نے مخالفت کی اس ترمیم کی، ایسا راستہ اختیار کیا جیسے اکیلی پیپلز پارٹی کھڑی ہے. لیکن پیپلز پارٹی قیادت نے ایک دانش مندی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ مولانا صاحب بھی حمایت کر گئے. انہوں نے تو کہا بینچ ہونی چاہیے، کوڈ نہیں. ہم نے کہا چلیں مقصد حاصل ہونا چاہیے، اگر بینچ بھی ہے تو کوئی بات نہیں. ہم نے تو بات منوائی ہے، ہم نے تو 2 قدم پیچھے ہٹنے کو بے عزتی نہیں سمجھا. لیکن انہوں نے جو عزت کا مسئلہ بنا دیا ترمیم کو، اس پہ میں نے کہا ہے کہ ترمیم تو ہو گئی ہے. آپ غلطیاں کرتے ہو سیاست میں، آپ یقیناً اعتراف نہیں کرتے. اور کل میں کسی کا کالم پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا، آسمہ شیرازی کا تھا شاید، بڑا اچھا تھا. کیا پی ٹی آئی اپنی سیاسی غلطیوں کا اعتراف کر پائے گی؟
اپنی سیاسی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. لوگوں کو الجھا کر اپنی کامیابی نہ بتاؤ. آپ کی دانش مندی اس میں نہیں ہے کہ لوگوں کو الجھا دو. آپ کی دانش مندی اس میں ہے کہ اگر کوئی غلط ہوا ہے, اگر کوئی پہلو رہ گیا ہے, تو آؤ مل جل کر پھر اس پہلو کو ٹھیک کریں, جس میں ملک کی بہتری ہو, جس میں عوام کی بہتری ہو. چانڈیو صاحب, ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مبالغہ کیا گیا بلاول صاحب کی طرف سے, جو اعداد و شمار دیے گئے لوگوں کو بتانے کے لیے. کہا گیا کہ 10% آئینی کیسز ہیں جو کہ 0.2% وہ کہتے ہیں بنتے ہیں, جو کہ بہت کم فگر بنتی ہے, اور وہ کہتے ہیں 10% جو 90% ٹائم نہیں جاتا بلکہ 5% ٹائم ان کیسز میں لگتا ہے. تو مبالغہ کر کے, جسے وہ جھوٹ سے تعبیر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مبالغہ کر کے یعنی جھوٹ بول کے قائل کیا گیا کہ یہ بینچ بنانا بہت ضروری ہے. ٹائم بہت کم ہے, اور میں کبھی نہیں چاہتا, کبھی نہیں کیا میں نے کہ ذاتیات کے معاملات پہ اتنا ٹائم لیں کہ قوم کو اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر صاحب مجھے بڑے محترم ہیں, میں ان کو ساتھ ہم بیٹھے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن اگر جھوٹ کی بات ہے, اگر آپ اجازت دے دیں, پورا ٹائم گزر جائے گا. پی ٹی آئی نے کتنے جھوٹ بولے ہیں, پی ٹی آئی نے نہیں, خود خان صاحب نے کتنے جھوٹ بولے اس ملک میں. میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں کہ جھوٹ پیدا ہی آپ لوگ پی ٹی آئی کے لیے ہوا ہے. بلاول صاحب کبھی, اور مولانا صاحب جتنے سیاستدان, ذہین, صاحب علم, اس آدمی کو باتوں میں ہم باتوں میں ان کو بہکا دیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے شروع میں بھی کی, لندن میں انہوں نے فائز صاحب کے لیے کیا ہے, کہ لندن کیا چیز ہے یار, پی ٹی آئی سے مدینہ محفوظ نہیں ہے. جب اپنی پسند پہ آئے مدینے میں بیٹھ کر احتجاج کیا, مدینے میں لوگوں کی توہین کی, جہاں زور سے بولا نہیں جاتا ہے وہاں انہوں نے شور شرابہ کیا, ان کو پکڑ کے سعودی عرب سے نکالا گیا. یہ روایت اچھی نہیں ہے. آپ یہاں بھی صرف ہنگامہ کرو, باہر بھی ہنگامہ کرو, دشمن پہ ٹوٹ پڑو, یہ سیاست نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے, یہ سیاسی دہشت گردی ہے. آپ کو جو اصول سیاست میں مروج ہیں ان کو اپنائیں. ہاں, اگر حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, انسانی حقوق کی, ان کو کون سر آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں کریں گے؟ چانڈیو صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے آپ یہ کہنا کہہ رہے ہیں چانڈیو صاحب کہ اگر پی ٹی آئی نے 100 جھوٹ بولے ہیں تو ایک بلاول نے بھی بول لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اگر اپنی بات کہہ رہے تو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے بلاول صاحب جھوٹ نہیں بولتے, بات سامنے رکھتے ہیں, سیدھی رکھتے ہیں. پوری دنیا نے ان کو تسلیم کیا ہے کہ وہ بات کا اعتراف کرنا جانتے ہیں. وہ جس ماں کے بیٹے ہیں, جس نانا کے نواسے ہیں, وہ جرأت کے ساتھ بات کرنا جانتے ہیں, ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. یہ بات انہوں نے کی ہوئی ہے. میں اچھا نہیں لگتا مجھے, جھوٹ گنواؤں گا نا ان کو شرم بھی نہیں آئے گی. شرم آتی تو جھوٹ بولتے کیوں؟ حلف اٹھایا ہے, اس دن سے جھوٹ بولا ہے, آج تک جھوٹ بولتے ہیں. یوں کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, کیا کیا آج تک یہ نہیں, کوئی بھی بولے آج تک یہ نہیں بتاتے, جھوٹ کوئی بھی بولے بری بات ہے, سچ آج تک نہیں خان صاحب, آج تک یہ نہیں بتایا کہ ہماری جی چل